بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 30 اکتوبر 12 ربیع الاول شریف 1442 ہجری، جامعہ درسگاہ اسلام جو کہ دیوبندی مماتیوں کا بہت ایک بڑا مرکز ہے، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی 2-3-4 مہینے پہلے، تو تقریباً 3 مرتبہ پہلے میں حاضر ہو چکا ہوں۔ آج پھر میں حاضر ہوا ہوں۔ مولوی رمضان جو کہ ان کا شیخ الحدیث ہے، اور دوسرے نمبر پر مولوی عبدالقدوس، ان سب سے میری بات ہوئی الحمدللہ، اور بات ایسے ہوئی الحمدللہ کہ دونوں کو اللہ کے فضل سے میں نے الٹا کر دیا ہے۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے حوالے سے میں بار بار کہتا رہا کہ مجھ سے عقیدے کے حوالے سے بات کرو، جبکہ وہ میلاد شریف پر سوال کرتے تھے۔ میں نے کہا اس کا جواب میں دوں گا، یہ بات نہیں ہے کہ جواب نہیں دوں گا، لیکن ہمارا اور آپ کا جو اختلاف ہے وہ عقیدے پر ہے، اور جو میلاد شریف کا اختلاف ہے یہ ایمان اور کفر کا اختلاف تو ہے نہیں، یہ تو فروعات میں سے ہے۔ تو سب سے پہلے اس موضوع پر آپ بات کریں جس کو ایمان اور کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس پر ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اس پر بات کرو۔ تو الحمدللہ وہ بات بالکل نہیں کر سکے۔ پھر میں نے مولوی عبدالقدوس دیوبندی سے کہا اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسے کرو کہ ایک تحریری شکل دو، اس کو تحریری یعنی کہ ایک کاغذ پر لکھیں کہ میں مطیع اللہ سیالوی کو یعنی کہ اپنے مماتی عقیدے پر مطمئن کروں گا۔ تو میں نے کہا یہ آپ لکھ کر دیں، میں یہ لکھ کر دوں گا کہ جب آپ مجھے مطمئن کر دیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کروں گا اور آپ کا عقیدہ تسلیم کروں گا۔ اس نے اس میرے مشورے کو رد کر دیا، میرا مشورہ سنا بھی نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی مجھے مشورہ دیں، تو وہ بالکل بات کی طرف نہیں آ رہا تھا۔ ایک میں نے بھی اس سے پوچھا، میں نے کہا جب تم میلاد پر اتنا زور دیتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میلاد پر کیا حکم لگاؤ گے؟ اس کو حرام کہو گے، مکروہ کہو گے، مکروہ تحریمی کہو گے، ناجائز کہو گے، بدعت کہو گے، کیا کہو گے؟ تو وہ یہ بھی نہیں بتا سکا۔ پھر میں نے مولوی رمضان جو کہ ان کا شیخ الحدیث ہے وہ بھی بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ مولانا الیاس عطار قادری صاحب حافظ اللہ تعالی مانی دعوت اسلامی، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ میلاد شریف ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ یہ مولوی رمضان نے اتنا بڑا الزام اور جھوٹ بولا۔ تو میں نے کہا کس کتاب میں لکھا؟ الحمدللہ نہ وہ کتاب کا نام بتا سکا، نہ کوئی حوالہ دے سکا، ویسے یہ نہیں کہ الزام لگا دیا۔ الزام لگانا تو یہ ننوتوی کا اور گندگوئی کا اور سہارنپوری کا یہ شروع سے ان کا طریقہ آ رہا ہے۔ پھر اس مولوی رمضان جو کہ ان کا شیخ الحدیث ہے، اس نے کہا کہ جی تمہارے علماء حنفی بریلوی نے میلاد کو ناجائز کہا ہے، ان کے خرافات کو ناجائز کہا ہے۔ تو میں نے کہا ان خرافات کے ذرا نام بتائیں، کن کن چیزوں کو انہوں نے ناجائز کہا، اور کتاب کا نام بتائیں، اور میرے ان علماء اہل سنت حنفی بریلوی کے نام بھی ذرا بتائیں۔ تو خدا کی قسم وہ نام بھی نہیں بتا سکا۔ بہت زبردست اور لاجواب گفتگو ہوئی۔ تو وہ بالکل اصول کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اور عقیدے پر میں بات کرنا چاہتا تھا، وہ عقیدے کی طرف آتے بھی نہیں تھے۔ تو میں نے کہا تم اس لیے نہیں آتے کہ جو فتوے تم نے ہمارے اوپر لگائے ان فتووں کی زد میں الحمدللہ تم خود آتے ہو، ان فتووں کی زد میں تمہارے اکابرین آتے ہیں، اور میں ثابت کروں گا، لیکن وہ اس کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور مدینے والے میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے الحمدللہ اللہ نے یہ ایک کامیابی عطا فرمائی، جس کی انہوں نے خود مجھے دعوت دی تھی، اور ان کی دعوت کو میں نے قبول کرتے ہوئے الحمدللہ ان کی بولتی کو بند کر دیا۔ یہ رضا کے نیزا کی مار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔